موسیٰ بن نصیر افریقہ کا امیر تھا۔ اس نے اپنی حکمت عملی سے بربروں میں بغاوت کی آخری چنگاری کو بھی بجھا دیا تھا۔ وہ موسیٰ جو میدان جنگ میں کفار کے لیے سراپا قہر ہوا کرتا تھا، باغی بربروں کے لیے ریشم سے نرم اور شہد سے میٹھا تھا۔ اس کی اس حکمت عملی نے بربروں کو، خصوصی بربر سرداروں کو، اسلام کا شیدائی اور مردان حر بنا دیا تھا۔ یہ بربر سردار جو مکہ معظمہ میں اس کے سامنے آ بیٹھے تھے، موسیٰ کے پروردہ اور تربیت یافتہ تھے۔ ان میں ایک یوسف ابن الحارث اور دوسرا خضر ابن الغیاث۔ قبول اسلام کے بعد انہیں یہ نام عربوں نے دیے تھے۔ وہ دونوں موسیٰ کو بھکاریوں کے روپ میں دیکھ کر اس احترام کا مظاہرہ کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں اس وقت ہوا کرتا تھا جب موسیٰ افریقہ کی مسند امارت پر بیٹھا ہوتا تھا۔ ہمیں بتا امیر افریقہ، یوسف ابن الحارث نے پوچھا، ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، موسیٰ نے کہا، اللہ نے مجھے کسی گناہ کی سزا دی ہے۔ کچھ تو بتا ابن نصیر، خضر ابن الغیاث نے کہا، ہم اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے، ہم سلیمان بن عبد الملک کو قتل کر سکتے ہیں۔ یوسف ابن الحارث نے موسیٰ کے کان میں کہا، وہ فریضہ حج کے لیے آیا ہے، اس کی لاش واپس دمشق جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ موسیٰ نے پوچھا۔ نیا خلیفہ تمہاری سزا معاف کر دے گا۔ یوسف نے کہا، ہم جان گئے ہیں کہ تم سلیمان بن عبد الملک کے ذاتی عناد اور حسد کا شکار ہوئے ہو۔ میں اسے قتل کراؤں گا تو میں بھی اللہ کے حضور ذاتی عناد کا مجرم ہوں گا۔ موسیٰ نے کہا، خود اس کی خلافت کے خلاف بغاوت کرا سکتا تھا، لیکن میرے دوستو، مجھے اپنی جان نہیں، اسلام کی عظمت زیادہ عزیز ہے۔ میں نے اور مجھ سے پہلے افریقہ کے امراء نے تمہاری قوم میں بغاوت کو کیوں ختم کیا تھا؟ تمہیں اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اور کفر کے خلاف اسلام کو ایک طاقت بنانے کے لیے۔ میں کتنے دن اور جیوں گا؟ چند ایک اور چاند طلوع ہوتے دیکھ لوں گا۔ سلیمان کب تک زندہ رہے گا؟ اسے بھی مرنا ہے، زندہ اسلام رہے گا۔ ایک بار خلافت کے خلاف بغاوت ہو گئی تو یہ آگ ہر اس ملک میں پہنچ جائے گی جہاں مسلمان حکمران ہیں۔ میں نے اسے اپنے آپ کو نہیں، اسلام کو بچانا ہے۔ اس وقت جب یہ بربر یوسف ابن الحارث اور خضر ابن الغیاث موسیٰ بن نصیر کے ساتھ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے قتل اور خلافت کے خلاف بغاوت کی باتیں کر رہے تھے، ایک حاجی ان کے پاس آن کھڑا ہوا۔ وہ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، کیا تم اس ضعیف العمر بھکاری کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ یوسف ابن الحارث نے اسے کہا، اسے کچھ دینا ہے تو اللہ کے نام پر دو اور جاؤ۔ اس کی اور تمہاری باتیں سن رہا ہوں۔ میرے افریقی بھائی، اس آدمی نے کہا، میرا دل اس کے غم میں بوجھل ہوا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم، یہ بزرگ مجھے اجازت دے تو میں اپنی جان کی بازی لگا کر خلیفہ کو قتل کر دوں۔ اس عظیم انسان کو جو کوئی بھی پہچانے گا وہ یہی کہے گا جو تم کہہ رہے ہو اور جو میں کہہ رہا ہوں۔ تم کون ہو؟ خضر نے اس سے پوچھا۔ لب و لہجے سے تو شامی لگتے ہو۔ ہاں، اس نے کہا، تم ٹھیک پہچان رہے ہو، میں شامی ہوں۔ اس نے تھیلی کھول کر اس میں سے 2 دینار نکالے جو وہ موسیٰ کی گود میں پھینک کر بولا، میں تمہیں جلدی ملوں گا اور میں کوئی اچھی خبر لے کر آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ دیکھ لیا ابن نصیر، خضر نے موسیٰ سے کہا، جو کوئی بھی تمہیں پہچانتا ہے وہ تمہاری نجات کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن میں اپنی جان کے لیے
کسی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ موسیٰ نے کہا، میں نجات کی بھیک صرف اللہ سے مانگتا ہوں، تمہارا 2 لاکھ جرمانہ ہم ادا کریں گے۔ یوسف نے کہا، لیکن واپس جا کر یہاں تو ہم زیادہ راہ ہی لائے ہیں، میرا قبیلہ تمہارے نام پر درہم و دینار کے انبار لگا دے گا۔ خضر نے کہا، یہ دونوں بربر موسیٰ کے سامنے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، ایسی عقیدت کہ وہ تو جیسے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ ہی لے جانا چاہتے تھے۔ تم دونوں چلے جاؤ، موسیٰ نے انہیں کہا، میں خلیفہ کا قیدی ہوں، وہ مجھے یہاں بٹھا کر بھول نہیں گیا، وہ اپنے محافظوں کے ذریعے مجھ پر نظر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جن لوگوں کا میں امیر رہا ہوں وہ میری قدر و قیمت کو بھولے نہیں ہوں گے، اور مجھے اس ذلت و رسوائی میں دیکھ کر کوئی بھی انتہائی کارروائی کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھنے ہی والے تھے کہ 4 آدمی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے آئے اور دونوں بربروں کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تم دونوں کو خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ ان میں سے ایک نے یوسف اور خضر سے کہا، خلیفہ کو ہم سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ یوسف نے پوچھا، اس کا جواب صرف خلیفہ دے سکتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، ہم حکم کے پابند ہیں، فوراً چلو، اگر ہم نہ چلیں تو؟ خضر بولا، پھر تمہیں یہاں سے گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا، یہ بھی خلیفہ کا حکم ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں گھوڑے کے پیچھے باندھ کر لے جایا جائے، چل پڑو، خلیفہ کے حکم کو تو نہیں ٹال سکتے۔ میرے دوستو، موسیٰ نے کہا، ان کے ساتھ چلے جاؤ، رسوائی سے بچو، اللہ تمہارا محافظ ہو۔ وہ 4 آدمی دونوں بربروں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ موسیٰ ابن نصیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔